حضرت عمر کے زمانے میں لائے، انہوں نے کہا کہ جب میرے آقا نے اور میرے دوست نے تمہاری زکوٰۃ نہیں وصول کی، نہیں قبول کی، تو عمر کی ہمت نہیں ہے کہ وہ تمہاری زکوٰۃ کو لے سکے۔ امت پر حالات ہیں، ابھی بھی حالات ہیں، اور ہر لائن سے حالات ہیں۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ امت میں ایسی جماعت موجود ہے جو مسلمانوں کے ہر برے وقت میں مسلمانوں کے لیے کھڑی ہوتی۔ آپ دعا کریں جمعیت علماء کے داخلی اختلاف کو اللہ ختم فرما دے، اور دونوں جمعیتیں مل کر کے مسلمانوں کے لیے جس طرح اپنے وجود سے لے کر کے جدوجہد اور کوشش کرتی رہی ہے، آج بھی اور مستقبل میں بھی مل کر کے وہ جماعت کام کرتی رہی۔ مالیگاؤں کے حالات میں پہلے دن سے لے کر کے مالیگاؤں کے جو بم بلاسٹ کے معاملات تھے، جمعیت علماء پہلے دن سے جدوجہد اور کوشش کر رہی ہے، اور قانونی طور پر اس معاملے میں صرف ہائی کورٹ تک نہیں، سپریم کورٹ تک جمعیت علماء یہ کیس لڑ رہی ہے۔ اس کا ایک ایک فرد دامے گرمے قدمے سخنے جمعیت کے کاج کو لے کر کے چل رہا ہے۔ مستقل دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے قصوروں کو رہائی عطا فرمائے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی ہم کہتے ہیں، اور جب تک اسلام رہے گا، اسلام کے ماننے والے یہ بات کہتے رہیں گے کہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے۔ جس کے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہو کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان کی عزت و آبرو جان و مال محفوظ رہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، المسلم من سلمہ الناس، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے ساری انسانیت محفوظ رہے۔ کوئی مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ پہلے دن سے یہ بات ہمارے علماء کرام کہتے رہے، پہلے دن سے یہ بات کہتے رہے۔ ہمارے دسیوں نوجوان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور ہم نے یہ بات کہی ہے، ہم نے یہ بات پہلے دن سے کہی ہے، اور جمعیت علماء پہلے دن سے ان کے لیے قانونی پیروی کر رہی ہے۔ زبانی ہمدردی نہیں، یہیں سے اور عیدگاہ سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ زبانی ہمدردی کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، جو کبھی ان مظلومین کے گھر بھی نہیں گئے، کبھی ان کی بیویوں سے، کبھی ان کے بچوں سے، کبھی سر پر ہاتھ پھیر کر کے شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں کیا۔ کتنے لوگ شہر میں ایسے ہیں جنہیں ان کا گھر بھی نہیں معلوم، ان کا گھر نہیں معلوم، ان کے رشتہ داروں کا پتہ نہیں، کبھی ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اچھے برے وقت میں چل کر کے نہیں گئے۔ لیکن جو سوچ تھی وہ سوچ یہی تھی کہ ہمارے یہ نوجوان دہشت گرد نہیں ہو سکتے، اور آج سوامی اسیما ننگ کا بیان آ جانے کے بعد پوری دنیا کو معلوم ہو گیا نا، جگ ظاہر ہو گئی یہ بات کہ 2006 ہو یا 2008 ہو، دونوں بلاسٹ میں مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان مسلمانوں کو جن لوگوں نے سازش کر کے پھنسایا ہے اس میں کچھ مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ اور یہ بات ہم کہتے رہے ہیں کہ سب بے قصور ہیں، ایسا نہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا قصور ہے۔ ان لوگوں کے نام لینے والے اور ان کی سرگرمیاں اور ان کے ٹھکانے اور ان کے مقامات بتانے والا کون؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم ہی لوگوں میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کا نام لے کر کے ان کو پھنسایا، اور وہ دن دور نہیں۔ جمعیت علماء مسلسل جدوجہد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جس طرح آندھرا پردیش گورنمنٹ سے جمعیت علماء نے اس بات کو منوایا تھا کہ جب یہ بے قصور گرفتار کیے گئے ہیں تو گورنمنٹ نے ان کے خلاف جو کیسز کیے ہیں، گورنمنٹ ان کیسز کو واپس لے اور ان کو رہا کرے، اور پھر اتنے دنوں تک جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہ کر کے ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ دے۔ اب تو وہ دن آ گیا نا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جو داغ مالیگاؤں کے مسلمانوں پر لگا تھا اللہ نے دھو دیا۔ کہتے نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کے نزدیک یہی وقت طے تھا، اور ہمارے ان نوجوانوں کے نصیب میں اتنا دکھ اٹھانا مقدر تھا
اللہ اس کی جزا دے گا اور اس کے بدلے میں اللہ رفع درجات عطا کرے گا. ان کی دکھ اور تکلیف، ان کے خاندان کے مصائب جو ہیں، اللہ پاک اس کا بدلہ عطا کرے گا. لیکن جمعیت علماء پہلے دن سے جدوجہد کر رہی ہے اور آج تک قانونی طور پر جمعیت علماء ان مقدمات کی پیروی کر رہی ہے. حالات آئے ہیں، ہم سے جو ہو سکے ہمیں کرنا ہے، ہم سے جو ہو سکے ہمیں کرنا ہے. سب سے پہلا کام تو یہ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو دعاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے. پہلا کام دعا. اسباب بھی اسی وقت کارگر ہوں گے جب اللہ پاک کی مشیت شامل ہوگی، اور اگر اللہ پاک کی مشیت شامل نہیں ہوگی تو کوئی سبب کارگر نہیں ہوگا. کسی کی کوئی مدد ہماری بگڑی نہیں بنا سکے گی. ساری دنیا مل کر کے ہمارا مسئلہ نہیں حل کر سکے گی. اللہ کی مشیت اور اللہ کا فیصلہ ضروری ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، دعاؤں کا خاص اہتمام. آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے ماضی میں کچھ بھی نہیں کیا، اب جو ہے سوامی کے بیان آنے کے بعد سبھی کریڈٹ لینے کے لیے اپنی اپنی بلوں سے باہر نکل آئے نا. جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، کبھی ان محروسین کے، کبھی ان گرفتار کیے گئے لوگوں کی ہمدردی میں کوئی کام نہیں کیا، کبھی ان کے پسماندگان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. لیکن اب ہونے کے بعد کریڈٹ لینے کے لیے سبھی آگے. لیکن اللہ کا احسان ہے، جمعیت علماء کے اکابرین نے جو کاج طے کیا تھا پہلے دن سے آج تک کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں. کام ہونا چاہیے اللہ راضی ہو، چاہے کسی کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، کوئی واہ واہ کہے نہ کہے، لیکن کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. اس لیے ہم لوگ دعا کریں. کرنے والے کر رہے ہیں اور پہلے دن سے جدوجہد کر رہے ہیں. اللہ پاک حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، جمعیت کے جتنے افراد ہیں اور جمعیت سے جن جن لوگوں کو لگاؤ ہے، دامے دھیرمے قدم سخن جو لوگ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے اور سب کی قربانیوں کو، سب کے نیک اعمال کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. میں گیا تھا دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کی، مجلس شورا، اور یہ اعزاز اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. جس وقت یہ موقع اللہ نے عطا کیا تو میری والدہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان کا وزیر اعظم بھی بن جاتا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی دارالعلوم دیوبند کی شورا کی رکنیت ملنے سے ہوئی. آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے مرکزی حیثیت دارالعلوم دیوبند ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، جمعیت علماء ہے. یہ 4 جماعت اور ادارے ہیں جو ہندوستان میں مسلمانوں اور اسلام کی بقا کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں. لوگ دارالعلوم دیوبند کی شورا کی رکنیت کے لیے برسوں سے جدوجہد اور کوشش کرتے. مالیگاؤں میں 15 سال سے لوگ اس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، لیکن جب نصیب ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی سوتا رہتا ہے اس کو رکنیت مل جاتی. آج ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ دارالعلوم کے دونوں معتممین اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے. جانے کے بعد یہ تھا کہ دارالعلوم کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب ہو جو دارالعلوم کو ان حالات میں سنبھال سکے. اس کے لیے حضرت مولانا غلام محمد وستانی صاحب کے حصے میں یہ سعادت لکھی تھی. نام ان کا تھا بھی نہیں، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. 4 لوگوں کے نام سامنے تھے. مفتی ابوالقاسم صاحب بنارسی، جن کو محتمم صاحب کے انتقال کے بعد شورا تک کے لیے عارضی طور پر یہ ذمہ داری دی گئی تھی. مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب جو عملی طور پر 20 سال سے دارالعلوم کا اہتمام دیکھ رہے ہیں، اور مولانا ارشد مدنی صاحب ایک جمعیت کے صدر، اور قاری محمد عثمان صاحب دوسری جمعیت کے صدر.
یہ 4 لوگوں کے نام تھے. مولانا غلام محمد وستانی صاحب کا دور دور تک کہیں نام نہیں تھا, کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا. لیکن جس طرح دارالعلوم ایک الہامی ادارہ ہے, اللہ پاک کی طرف سے انتخاب بھی الہامی ہوتا ہے. مفتی ابو القاسم صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کے اپنا نام واپس لے لیا کہ مجھے آپ نے ذمہ داری دی تھی, یہاں تک تو میں نے پوری کر لی, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. میرے گھریلو حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں دارالعلوم کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر کے آ سکوں. میری بیوی مستقل بیمار ہے, میری ایک بچی ہے, سب بچوں کی شادی ہو گئی ہے, یہ بچی غیر شادی شدہ ہے, ہاتھ اور پیر اور دماغ سے معذور ہے, اسے سنبھالنا میرے گھر میں میرے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا. ہاتھ جوڑ کر کے انہوں نے معذرت کی. یہ دونوں حضرات جمعیت کے ذمہ دار ہیں, صدر ہیں. سال بھر پہلے مجلس عاملہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ جمعیت کا جھگڑا ختم ہو جائے, اور یہ جھگڑا ایک جمعیت کو تو متاثر کر گیا, جو مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے, یہ جھگڑا دارالعلوم تک نہ آئے. تم دونوں کو یہ اختیار ہے کہ چاہو تو جمعیت کے عہدے کو اپنے پاس رکھو, چاہو تو دارالعلوم کے عہدے کو اپنے پاس رکھو. دونوں عہدے پر ایک ساتھ مت رہو. عاملہ نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی. دونوں نے دارالعلوم کے عہدے کو چھوڑ کر کے جمعیت کے عہدے کو سنبھالا. آج بھی ان کے پاس وہی عہدہ ہے. ظاہر بات ہے جن لوگوں نے اپنے اختیار سے خود ہی عہدہ چھوڑ دیا ہو, دارالعلوم کی خدمات سے ہاتھ اٹھا لیا ہو, دارالعلوم ان کا محتاج نہیں. دارالعلوم ان کا محتاج نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرتے ہیں, غیب سے افراد پیدا کرتے ہیں.